بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو کہ 24 ہے وہ ہے رول آف ایگریکلچر ان اکنامک گروتھ۔ Economic development is a process, as I have explained already, right, whereby the real national income of a country increases over a long period of time. یہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا لیکچر 1 اس میں ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشنز آپ کو بتائی تھی، ان میں سے ایک ڈیفینیشن یہ تھی کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اگر نیشنل انکم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ If the increase in real national income is greater than the increase in the population growth, the real per capita income would increase. This is very important point, you need to understand this one. دیکھیں کہ اگر نیشنل انکم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن میں اضافہ نیشنل انکم کے اضافے سے زیادہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جس رفتار سے انکم بڑھ رہی ہے اس رفتار سے زیادہ تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ ایز یو نو، پر کیپٹا انکم، رائٹ، وہ نیشنل انکم ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن ہوتا ہے۔ دیکھیں، نیشنل انکم میں انکریز ہوا ہے اور پاپولیشن وہی رہے تو پر کیپٹا انکم انکریز ہوگا، یا نیشنل انکم میں انکریز زیادہ ہوا ہے اور پاپولیشن میں انکریز کم ہوا ہے تب بھی نیشنل پر کیپٹا انکم میں انکریز ہو رہا ہوگا، رائٹ۔ سو اگر نیشنل انکم میں انکریز کم ہے اور پاپولیشن میں انکریز زیادہ ہے تو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر نیشنل انکم میں انکریز زیادہ ہے اور پاپولیشن میں انکریز کم ہے تو اٹ ول ٹیک، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، رائٹ۔ سو if the increase in real national income is greater than increase in population and growth, the real per capita income would increase. Thus, the increase in real GNP is representative of economic development. So, increase in real GNP is the representative of economic development. Now, this has always been a matter of interest for the experts, that how the GNP of a country would increase or what determine economic development and growth. سنس یو نو کہ ہم نے پچھلے اتنے لیکچرز آپ کو اس موضوع پہ دیے ہیں کہ کس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح سے ان پرابلمز کو جو ہے وہ سولو کیا جا سکتا ہے جو ڈیولپنگ اکانومیز کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں حائل ہیں۔ سو آج ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو کون سے فیکٹر ڈٹرمن کرتے ہیں، رائٹ۔ سو کامنلی اٹ از سیڈ دیٹ مین پاور، کیپٹل اکومولیشن یا کیپٹل فارمیشن، natural resources, technology, entrepreneurial abilities plays very vital role in economic growth or economic development. Now, these are the 5 factors which I discussed generally یا loosely، یہ 5 factors ہیں جس میں مین پاور۔ اب دیکھیں، مین پاور اگر اسکلڈ ہوگی، رائٹ، تو ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی، تو اس سے اوور آل پروڈکشن زیادہ ہوگی، اس سے جی این پی یا جی ڈی پی زیادہ ہوگی، جس سے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی۔ اور اگر مین پاور جو ہے وہ اسکل نہیں ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہے، تو ان کی پروڈکشن کم ہے، جس سے اکنامک ڈیولپمنٹ ول ناٹ ٹیک پلیس، رائٹ۔ سو کیپٹل فارمیشن، دوسری چیز جو ہے وہ کیپٹل فارمیشن۔ دیکھیں، زیادہ کیپٹل فارمیٹ ہوگا، اٹ مین زیادہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ ہوگی تو کیپٹل فارمیٹ ہوگا، تو کیپٹل فارمیشن سے جو ہے وہ جیسے انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ ہوگا، ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ ہوگا، اس میں زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نکلیں گی، جس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ ول ٹیک پلیس۔ نیچرل ریسورسز، obviously اگر کسی بھی کنٹری میں نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں تو اکنامک ڈیولپمنٹ زیادہ تیزی سے ہوگی، اور اگر نیچرل ریسورسز نہیں ہیں تو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مین پاور اسکلڈ ہو، کیپٹل فارمیشن ہو رہی ہو اور نیچرل ریسورسز ایگزسٹ کر رہے ہو، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ اگر مین پاور اسکلڈ ہوگا، کیپٹل فارمیٹ ہو رہا ہوگا، نیچرل ریسورسز نہ صرف ہوں گے بلکہ آپٹیملی یوز ہو رہے ہوں گے، تو اٹ مین اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس، رائٹ۔ مور اوور ٹیکنالوجی، رائٹ، اگر کسی کنٹری کے اندر، کسی اکانومی کے اندر ٹیکنالوجی ایفیشینٹ ہوگی، اس سے بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اٹ مین ٹیکنالوجی، نیچرل ریسورسز، کیپٹل فارمیشن، مین پاور، یہ وہ فیکٹر ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔
Now entrepreneurial abilities, right? یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے کہ اگر کسی ملک کے انٹرپرینور ایفیشینٹ ہوں گے, اگر کسی ملک کے انٹرپرینور جو ہیں وہ رسک اوائڈ نہیں کرتے ہوں گے, اگر کسی کنٹری کے انٹرپرینور انوویٹر ہوں گے, نئے طریقے لائیں گے, انوویٹ کریں گے, اٹ مینز کہ وہاں کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی. اچھا, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی مین امپلائمنٹ زیادہ ہوگی, دوسرے لفظوں میں کہ پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہوگی. اچھا, انٹرپرینور اگر اس کی ایبلٹیز جو ہیں وہ ریفائنڈ ہوں گی تو اس سے وہ نہ صرف اچھی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا بلکہ اچھی ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, جس سے ویجز بڑھنی شروع ہو جائیں گی, جس سے لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اکنامک ڈیولپمنٹ اسی کو تو کہتے ہیں نا. سو اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ 5 فیکٹرز ہیں جو کسی بھی کنٹری کے اندر ڈیولپمنٹ کا تعین کرتے ہیں, رائٹ. سو ڈٹرمنٹس آف اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ آر مین پاور, capital formation or capital accumulation, natural resources, technology and entrepreneurial ability. Entrepreneurial ability plays, اگر آپ کے سامنے یہ سارے ہوں تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انٹرپرینیورل ایبلٹی ہے. اگر انٹرپرینور ایبل ہے تبھی وہ پراپر آپٹیمل یوز آف دا نیچرل ریسورسز کر سکے گا, تبھی وہ مین پاور کو ٹرینڈ ہو سکے گی, تبھی کیپٹل فارمیشن کین ٹیک پلیس, رائٹ, تبھی جو ہے ٹیکنالوجی نئی انٹروڈیوس ہو سکے گی. اینی وے, سو یہ 5 انٹر ڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو. سو آئی ہوپ کہ اس سلائیڈ کے اندر آپ کو ایک چیز بہت اچھی طرح سے واضح ہو کے سامنے آ گئی. ہم یاد رہے نا آپ کو ہم کر کیا رہے ہیں, ہم رول آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, رائٹ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک گروتھ کو ڈٹرمن کرنے والے فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیے, among these factors of economic growth, it is the capital formation which plays the vital role. Capital formation depends upon the creation of surplus. As in industry, the surplus is created through profits of the industry, etc. اب دیکھیں, انڈسٹری کے اندر سرپلس جنریٹ ہوتا ہے, وہ پھر ری انویسٹ ہوتا ہے, ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے نا آرتھر لیوس کا ماڈل, رائٹ. سو پھر اس سے نئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ ہوتی ہیں, پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے جی ڈی پی زیادہ ہو جاتی ہے, اور جس سے جی این پی زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے اکنامک ڈیولپمنٹ ول ٹیک پلیس. سو کیپٹل فارمیشن ڈیپینڈز اپون دا کریشن آف سرپلس. As in industry, the surplus is created through profits of the industries. In the same way, economists are of the view that surplus can also be created through agriculture. یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کے اندر بھی سرپلس کریٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ کو فائر اینڈ ماڈل میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, آرتھر لیوس کے ماڈل کے اندر انڈسٹری کے اندر سرپلس کریٹ ہوتا تھا, جبکہ فائر اینڈ ماڈل کی سٹیج 3 اگر آپ کو یاد ہو تو پھر دونوں طرف جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, دونوں طرف وہ جو ہے وہ کمرشل بیسس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری کے اندر. دونوں طرف جو ہے وہ لیبر کے لیے جو ہے وہ کمپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ لیبر جو اگر انڈسٹری کی لیبر کی ویجز زیادہ ہو تو لوگ رورل ایریا یا ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف چلے جائیں گے. تو پھر ایک جگہ پر جا کے 3rd سٹیج کے اندر جو ہے وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ لیبر کے لیے. جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر آبویسلی لیبر کی ویج زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو سرپلس ہے وہ صرف ایگریکلچر سیکٹر میں نہیں ہوتا بلکہ انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ایگریکلچر کی پروڈکشن زیادہ کی جائے, ٹھیک ہے جی, اور یوٹیلائزنگ دا سرپلس لیبر ان ایگریکلچر, جو سرپلس لیبر ہے اس کو ایگریکلچر میں جو ہے وہ ایفیشینٹلی استعمال کیا جائے. پھر یہ کہ اگر ایگریکلچر کا ٹیکس امپوز کیا جائے, رائٹ, سو پھر اس سے بھی جو ہے وہ آبویسلی آپ ایگریکلچر کمرشل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور کیپنگ ٹرمز آف ٹریڈ اگینسٹ ایگریکلچر, رائٹ, ٹرمز آف ٹریڈ ایگریکلچر کے اگینسٹ ہوں گی تب بھی ایگریکلچر جو ہے وہ سرپلس جنریٹ کرنا شروع ہو جائے گا, رائٹ. سو دیز آر دا کریشن آف ایگریکلچر سرپلس. کس طرح سے پاسبل ہے؟ دا کریشن آف ایگریکلچر سرپلس از پاسبل بائی انکریزنگ ایگریکلچر پروڈکشن, یوٹیلائزنگ دا سرپلس لیبر in agriculture sector, imposing tax on agriculture commodities, then keeping terms of trade against agriculture sector. So this is how surplus can be created in agriculture sector. Now, theories and the models about creation of surplus through agriculture. Agriculture surplus as a source of capital formation, right?
اور دوسرا سرپلس لیبر ایز اے سورس آف کیپٹل فارمیشن. یہ دو ہم تھیریز ہم دیکھیں گے ون بائی ون اور اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ آف آل دا ایگریکلچر سرپلس ایز اے سورس آف کیپٹل فارمیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. دوسری آپ کو یاد ہے نا, سرپلس لیبر ایز اے سورس آف کیپٹل فارمیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ان ایگریکلچر سیکٹر. سو وی آر ڈسکسنگ دا فرسٹ ون, دیٹ از agriculture surplus as a source of capital formation and economic development. In this connection we study three types of the models: classical model, growth stage theories and Kuznets views, Simon Kuznets views. So agriculture surplus as a source of capital formation اور economic development کے حوالے سے ہم جو ہے وہ تین اسٹڈیز دیکھیں گے. ایک کلاسیکل ماڈل دیکھیں گے, پھر وہ گروتھ اسٹیج تھیوری کیا کہتی ہے, اور پھر سائمن کوزنٹ کے ویوز کیا ہیں. So we'll start with agriculture in classical growth model. In late 18th and early 19th century, the classical economists like Smith, Mills, Malthus, Ricardo developed a theory of growth which is based upon three factors, namely population growth, natural resources and capital accumulation or capital formation, right? The classical says that there are two types of people in an economy, like worker whose assets is their labor and the capitalists who own land and capital. So اب دیکھیں کلاسیکل اکانومسٹ نے جو ہے وہ دو طرح کے لوگوں کو ڈسکس کیا ہے. ایک وہ لوگ جو لیبر اون کرتے ہیں, یعنی کہ لیبررز ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو کیپٹل کو اون کرتے ہیں اور نیچرل ریسورسز کو اون کرتے ہیں. اوکے, سو یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں ڈیولپنگ اکانومیز کے اندر ہوتے ہیں. The workers are given just the subsistence wage. جو ورکر ہوتے ہیں انہیں قابل گزارا اجرت دی جا رہی ہوتی ہے. If due to some new invention and favorable weather condition production increases, it will create surplus which is accumulated by the capitalists. So again try to understand this. آپ کو unlimited supply of labor کا کنسپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا, وہ میں نے بڑی تفصیلاً آپ کو وہ تھیوری پڑھائی تھی. اب دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو لیبر ہے وہ سرپلس لیبر اس میں یا انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہوتی ہے, اس کی بیس کے اوپر سرپلس جنریٹ ہوتا ہے. اوکے, ناؤ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر لیبر کو سبسسٹنس ویج دی جا رہی ہوتی ہے. اب جو اس سے اوپر بچتا ہے وہ سارے کا سارا انڈسٹریلسٹ کے پاس جاتا ہے. کس صورت میں؟ سرپلس کی صورت میں, پروفٹس کی صورت میں. اب اگر ویدر اچھا ہو یا آپ نئی انوینشنز ہو جائیں, جیسے بایولوجیکل انوینشنز میں نے آپ کو بتائی تھی, HIV سیڈز کے بارے میں بتایا تھا, ٹھیک ہے جی, ٹیکنالوجیکل انوینشنز ہو جائیں, ان سارے کی وجہ سے اگر ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے تو چونکہ لیبر کو تو سرپلس, لیبر کو تو سبسسٹنس ویج ہی مل رہی ہے, لہذا جو باقی پروڈکشن ہے وہ ساری کی ساری سرپلس کی صورت میں یا پروفٹ کی صورت میں جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ یا جو ایگریکلچر کے کیپٹلسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے. However, such accumulation increase the demand for the labor. اب ہوتا کیا ہے, لیبر کو ملتی سبسسٹنس ویج ہے, لیکن اس سے امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, لیبر کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ ایگریکلچر کے اندر سرپلس جنریٹ ہو رہا ہے, لہذا وہ سرپلس ری انویسٹ ہونے کی طرف جائے گا. جب وہ ری انویسٹ ہوگا تو ڈیمانڈ فار دا لیبر انکریز ہوگی اسی گیون ویج کے اوپر, اسی سبسسٹنس ویج کے اوپر. As the population is fixed in short run, the increase in demand for labor will result in rise in wage. اب دیکھیں چونکہ شارٹ رن کے اندر لیبر کی سپلائی فکس ہے, شارٹ رن کے اندر لیبر کی سپلائی فکس ہے, یعنی کہ پاپولیشن بڑھ نہیں سکتی. اگر پاپولیشن وہی رہے, سپلائی وہی رہے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس سے ویج میں اضافہ ہوگا نا, یقیناً ہوگا. اب دیکھیں کس طرح سے آپ نے غور کرنا ہے. آپ نے غور کیا کہ اگر ویدر اچھا ہو یا اگر کوئی ٹیکنالوجیکل انوینشن ہو گئی ہے تو ایگریکلچر کے اندر آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے, چونکہ لیبر کو سبسسٹنس ویج دی جا رہی ہے تو جو بڑھتی ہوئی پروڈکشن ہے وہ کریٹ کرے گی کیپٹلسٹ کے لیے پروفٹ یا سرپلس, یا ایگریکلچرسٹ جو اونر ہے, جو لینڈ کا اونر ہے, جو کیپٹل کا اونر ہے, اس کے لیے پروفٹ جنریٹ کرے گی. جب وہ پروفٹ جنریٹ ہوگا اور وہ پروفٹ جو ہے وہ ری انویسٹ ہوگا تو ڈیمانڈ فار لیبر بڑھے گی, یعنی کہ اب انہیں لینڈ لارڈز کو زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہوگی. چونکہ شارٹ رن کے اندر سپلائی آف لیبر فکس ہوتی ہے, اس وجہ سے ویج جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, چونکہ شارٹ رن کے اندر سپلائی آف لیبر کا جو کرو ہے وہ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فکسڈ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک لمحے کے جو ہے وہ دکھاتا ہوں بنا کے.
یہ لیبر ہے اور اگر یہ ویج ہے تو دس از دا سپلائی آف لیبر کرو ان شارٹ رن، رائٹ، اینڈ دس از دا ڈیمانڈ فار لیبر، ڈی ڈی، اوکے، ڈی ڈیش ڈی ڈیش. اور اگر فرض کر لیں یہ ڈی اور ڈی پہلے تھی تو ویج کتنی تھی؟ W1. اب ڈیمانڈ فار لیبر بڑھ گئی ہے، یہ اوپر شفٹ ہو گئی ہے ڈی ڈیش ڈی ڈیش، تو نیا ایکویلبریم یہ ہو گیا، اس سے آپ نے دیکھا کہ ویج بڑھ کر W2 ہو گئی. سو یہ جو ویج بڑھی ہے، دس انکریز ان ویج از ڈیو ٹو انکریز ان ڈیمانڈ فار لیبر. اور جو ڈیمانڈ فار لیبر کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ موسم کی وجہ سے، چاہے وہ اچھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ایگریکلچر کی پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے. اب شارٹ رن کے اندر وہ جو پروڈکشن انویسٹ ہوگی، ری انویسٹ ہوگی، تو اس میں ڈیمانڈ فار لیبر بڑھ جائے گی. اب ڈیمانڈ فار لیبر بڑھے گی اور چونکہ شارٹ رن کی سپلائی فار لیبر فکسڈ ہوتی ہے، لہذا مزدوروں کی ویج بڑھنا شروع ہو جائے گی، رائٹ. Now, the excess of wage over subsistence level will lead to grow the population demand for food. Okay? Now, اب جو قابل گزارا حد سے زیادہ آپ کی انکم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھیں گی، ٹھیک ہے جی، نہ صرف آپ کی فوڈ کی ڈیمانڈ بڑھے گی بلکہ دوسری آؤٹ پٹ کی بھی بڑھیں گی. تو the rise in demand for food is met by cultivating inferior land as the superior land is fixed. سو اگین اس کو اچھی طرح سے دیکھیں کہ جب چونکہ سپیریئر لینڈ فکسڈ ہے، اب کیا ہوگا، جو انفیریئر لینڈ کی طرف جو ہے وہ کاشتکار دھیان دینا شروع کر دیں گے، ان کو بھی جو ہے وہ کلٹیویٹیبل بنانا شروع کر دیں گے. پروسیجر آپ کو سمجھ آ گیا. پروسیجر از ویری سمپل. ایگریکلچر اور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ایگریکلچر پلیز اے رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ. اس میں ہم نے کلاسیکل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں ہم دیکھیں گے کہ دو طرح کی تھیریز ہم دیکھیں گے. ایک دیکھ رہے ہیں، اور پہلی تھیری یہ ہے کہ سرپلس، جو ایگریکلچر سرپلس ہے، اس کی مدد سے اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کرنی. اس میں 3 تھیریز ہیں. پہلی تھیری کیا ہے؟ ایگریکلچر ان کلاسیکل گروتھ ماڈل، رائٹ. تو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں دیکھیں ایگریکلچر کے اندر اگر اچھے موسم کی وجہ سے یا اگر نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھ جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے چونکہ لیبر کو سبسسٹنس ویج مل رہی ہے، لہٰذا جو ہے وہ پروفٹس بڑھ جائیں گے، سرپلس بڑھ جائے گا. اچھا، جب وہ سرپلس بڑھے گا تو وہ ری انویسٹ ہوگا. جب وہ ری انویسٹ ہوگا تو لیبر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. لیبر کی ڈیمانڈ بڑھے گی، چونکہ سپلائی فکسڈ ہے شارٹ رن کے اندر، پاپولیشن بڑھ نہیں سکتی شارٹ رن کے اندر، لہٰذا ویج جو ہے لیبر کی زیادہ ہو جائے گی. اب چونکہ لیبر کی ویج زیادہ ہوگی، اس کا مطلب ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے، یعنی کہ فوڈ جو ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لیبر زیادہ کرنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. جب وہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، وہ زمینیں جو کاشت نہیں کی جا رہی تھیں، جو سیکنڈ گریڈ زمینیں تھیں، رائٹ، انفیریئر لینڈ سی، وہ بھی انڈر کلٹیویشن آ جائیں گی. اوکے، ناؤ دا پرائس آف فوڈ رائز ٹو کور دا ہائر کاسٹ آف دا پروڈکشن آن دا لوور کوالٹی لینڈ. اب جو لوور کوالٹی لینڈ ہے وہ ظاہر آؤٹ پٹ کم دے گی، لیکن کاسٹ تو اتنی ہی ہے جتنی ہائر کوالٹی کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے. تو اب کیا کیا جائے گا، ایگریکلچر فوڈ کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے جی. افیکٹس آف انکریز پاپولیشن اینڈ ہائر پرائس فوڈ ڈرائیو دا ریئل ویج ٹو سبسسٹنس لیول. ٹھیک ہے جی. اب یہ بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کی انکم کو دوبارہ قابل گزارا پر کھینچ کے لے آئیں گی. آپ نے غور کیا ہوا یہ کہ ڈیمانڈ فار لیبر بڑھی، سپلائی فکسڈ ہے، ان کی ویج بڑھ گئی. ویج بڑھی تو ڈیمانڈ فار فوڈ زیادہ ہو گیا. جب ڈیمانڈ فار فوڈ زیادہ ہوا تو لیبر جو ایگریکلچر لینڈ، جو سیکنڈ گریڈ لینڈ ہے، اس کو بھی جو ہے کلٹیویٹ کیا جائے گا. اب سیکنڈ گریڈ لینڈ کے اوپر کاسٹ تو اتنی ہی ہے جتنی فرسٹ گریڈ کے اوپر ہے، لیکن اس کی آؤٹ پٹ کم ہے. اچھا، اس کی آؤٹ پٹ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پرائس کو، اب وہ کاسٹ کور کرنے کے لیے پرائس کو بڑھایا جائے گا. جب پرائس کو بڑھایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا انکم بڑھنے سے پاپولیشن بھی بڑھنا شروع ہو گئی. تو جب اس کی پرائس کو بڑھایا جائے گا تو پاور آف پرچیز، یعنی کہ ریئل انکم کم ہو جائے گی، قوت خرید کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دوبارہ کیا ہوگا، آپ کی اکانومی جو ہے وہ سبسسٹنس لیبر کی ویج جو ہے سبسسٹنس ویج ریٹ
کے برابر ہو جائے گی. Thus in the classical growth model, application of diminishing returns and higher cost of production on lower quality land represent a constraint to growth, so the living standard remains at subsistence level. تو classical model کے اندر آپ نے کیا پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کیا؟ اس کے اندر یہ کہ چونکہ ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوتے ہیں، چونکہ پہلی کوالٹی زمین اعلیٰ درجے کی زمین استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اب اس سے کم درجے کی زمین جب استعمال ہوگی تو ظاہر آؤٹ پٹ پہلے کی نسبت کم ہو جائے گی. اس کے بعد اگر اور ہمیں فوڈ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو اس سے بھی کم کوالٹی کی زمین جو ہے وہ انڈر کلٹیویشن لائیں گے، جس سے آؤٹ پٹ اور کم ہو جائے گی. مطلب کیا کہ ڈیمینشنگ ریٹرنز کس پر آپ جو ایگریکلچر کام کر رہی ہے؟ ڈیمینشنگ ریٹرن، یعنی کہ ان پٹ بڑھانے سے جو آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے وہ گرتی ہوئی شرح سے بڑھ رہی ہے. انکریز ایٹ ڈیکریزنگ ریٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہائر کاسٹ، ڈیمینشنگ ریٹرنز اینڈ دا کوالٹی آف دا لینڈ. رائٹ، اب ڈیمینشنگ ریٹرنز کیوں ہوتے ہیں؟ ڈیو ٹو دا لو کوالٹی آف دا لینڈ. رائٹ، اب یہ دیکھیں، اب جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھتے ہوئی کاسٹ، اس کے ساتھ گرتے ہوئے ریٹرنز، اور تیسری لو کوالٹی آف دا لینڈ. دیز آر دا 3 constraints. یہ وہ 3 رکاوٹیں ہیں جو گروتھ کے راستے میں ہیں، جو لیونگ سٹینڈرڈ کی گروتھ کے راستے میں ہیں، جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں ہیں. اب یہ دوبارہ یہ تینوں فیکٹرز مل کر، یہ تینوں constraint مل کر جو ویج ریٹ ہے وہ دوبارہ سبسٹینشیل ویج ریٹ آپ کی دوبارہ قابل گزارا حد تک لے آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک جائے گا. If the technology progress occur, the change occurs temporarily. All this shows that agri surplus has no greater role to promote economic growth. Right? So آپ نے دیکھا کہ کلاسیکل پوائنٹ آف ویو میں جو ایگریکلچر سرپلس ہے اس کا اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک گروتھ کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو تھوڑی سی ریویژن کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں. ہم بیسیکلی رول آف ایگریکلچر اکنامک ڈیولپمنٹ پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے 2 تھیریز، یعنی کہ ایک یہ کہ سرپلس لیبر کی مدد سے اکنامک ڈیولپمنٹ، اور دوسرا سرپلس ایگری پروڈکٹ کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ. تو جو سرپلس ایگریکلچر پروڈکٹ ہے اس کی مدد سے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں ہم 3 پوائنٹ آف ویوز دیکھیں گے. پہلا پوائنٹ آف ویو تھا کلاسیکل پوائنٹ آف ویو تھا، یہ کلاسیکل ماڈل. اب کلاسیکل ماڈل نے آپ کو کیا بتایا؟ وہ سمپل یہ بتایا کہ ایگریکلچر سرپلس کی مدد سے اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں 3 مسائل ہوتے ہیں، 3 رکاوٹیں ہیں: بڑھتی ہوئی کاسٹ، گرتی ہوئی کوالٹی آف دا لینڈ اور ڈیمینشنگ ریٹرنز. یہ تینوں جو ہیں اکنامک گروتھ کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر سرپلس ہیز نو گریٹ رول ٹو پلے ٹو پروموٹ اکنامک گروتھ اکارڈنگ ٹو کلاسیکل پوائنٹ آف ویو. اوکے، ناؤ ایگریکلچر ان گروتھ اسٹیج تھیریز. ٹھیک ہے جی، according to growth stage theories, economic development involves a structural transformation of a country. Right? In 19th century, Frederick List developed a set of stages based on shift on occupation distribution. His 5 stages were savage, pastoralism, agriculture and manufacturing, and agriculture, manufacturing and commerce. So German philosopher List believed that the progress in agriculture was dependent upon strong export demand or domestic industrial development. He felt that the industrial development has the potential to develop agriculture, the total economic growth. So he felt that the industrial development has the potential to develop the agriculture and the total economic growth. So ان کے خیال میں انڈسٹری بیسیکلی ایگریکلچر کو ڈیولپ کرتی ہے. یہ دیکھیں کیسے، بڑی سادہ سی بات ہے. انڈسٹری کا سرپلس ہوگا، ری انویسٹ ہوگا. اچھا، جب وہ ری انویسٹ ہوگا تو دیکھیے آپ کو فائر انس کا ماڈل کی دوسری سٹیج یاد ہوگی. تو وہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے تو بیکورڈ لنکیج اور فارورڈ لنکیج، یہ آپ کو میں نے بتائی تھی تفصیلاً. تو بیکورڈ لنکیج کی وجہ سے اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے تو آبویسلی کپاس کی طرف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انویسٹمنٹ چلی جائے گی کہ کپاس
زیادہ بہتر اور اپنے ملک کے اندر ہو. اسی طرح سے اگر شوگر انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے تو دیکھیں شوگر کین یعنی کہ گنے کی فصل پر لوگ انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے. اوکے سو وہ ان کے خیال میں یہ جرمن فلاسفرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ the industrial development has the potential to develop agriculture and the total economic growth. Industrial development دراصل اپنے ساتھ agriculture کو بھی develop کرتی ہے جس سے جو ہے overall economic growth will take place. Okay? Now, another 19th century German economist Karl Marx visualized 5 stages of development based on change in technology, property right and ideology. His stages are primitive communism, ancient slavery, medieval feudalism, industrial capitalism, socialism and communism. Right? So آپ کو کارل مارکس کا نام تو آپ کے لیے نیا نہیں ہے نا. کارل مارکس کی جو تھیریز ہیں وہ بھی آپ کے لیے نئی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ بیسیکلی سوشلزم اور کمیونزم کی بات کرتے تھے. انہوں نے یہ 5 سٹیجز بتائیں. ٹھیک ہے. پریمیٹیو کمیونزم ہے, اینشینٹ سلیوری کا جو دور ہے, اور میڈیول فیوڈلزم جو ہے, پھر انڈسٹریل کیپٹلزم آیا, اور انڈسٹریل کیپٹلزم سے اگلا انہوں نے جو سٹیج ہے وہ سوشلزم اینڈ کمیونزم دیا. تو یہ کارل مارکس کی سٹیجز ہیں. ہی از آف دا ویو دیٹ دا کلاس اسٹرگل ڈرائیو کنٹریز تھرو دیز سٹیجز. ٹھیک ہے. یہ کلاس کی آپس میں جو اسٹرگل ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کو ان سٹیجز سے گزار کر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اگر دیکھیں مالک اور مزدور کا یعنی کہ کیپٹلسٹ کا اور لیبر کا آپس کا جو جھگڑا ہے الٹیمیٹلی آپ کو کمیونزم کی طرف یا سوشلزم کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو ان کی یہ 5 سٹیجز جو ہیں انہوں نے اس کو نہ صرف ایکسپلین کیا بلکہ جسٹیفائی کیا. کلاس اسٹرگل اکر بیکاز اکنامک انسٹیٹیوشن الاؤ دا ایکسپلوٹیشن آف دا لیبر. یہ کلاس کا اسٹرگل کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ لیبر کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہاں پر روک کر آپ کو کارل مارکس کی وہ بات بتاتا چلوں. وہ یہ کہتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو کا تھا, کہتے ہیں پودا لگاتا ہے ایک مزدور ہے, پودے کو پانی مزدور دیتا ہے, پودے کو درخت بننے تک مزدور اس کی حفاظت کرتا ہے, درخت کو کاٹتا مزدور ہے, کاٹ کر اس کے پھٹے مزدور بناتا ہے, پھر اس کا میز اس کو جو ہے میز جو ہے وہ مزدور بناتا ہے, پھر میز کو اٹھا کے مارکیٹ تک مزدور لاتا ہے. تو جب یہ سارے پروسیجر کے اندر سارا کام مزدور کرتا ہے تو سرپلس جو ہے یا زیادہ جو اس میں بینیفٹ ہے وہ کیپٹلسٹ یعنی کہ سرمایہ دار کو کیوں ہو. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. ٹھیک ہے جی. اینی وے تو کلاس اسٹرگل اکرز بیکاز اکنامک انسٹیٹیوشن الاؤ دا ایکسپلوٹیشن آف دا لیبر. لیبر کی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ کلاس اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ prior to reaching the final stage labor is never paid its full value. فائنل سٹیج ان سوشلزم اور کمیونزم تک پہنچنے سے پہلے تک لیبر کو اس کی جو پراپر جو ہے مزدوری یا حق نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور کلاس اسٹرگل اکرز کیوں ہوتی ہے وہ اب میں پہلے بتا چکا ہوں, ڈیو ٹو ایکسپلوٹیشن آف دا لیبر. اوکے. For example, if wage rise in the 4th stage, یعنی کہ industrial capitalism, labor is replaced by machines. As a result, there will be unemployment which would depress the wage. آپ کو میں نے پڑھاتے ہوئے بتایا تھا اکنامک ڈیولپمنٹ کے, آئی تھنک یہ تھیریز آف اکنامک ڈیولپمنٹ کے ٹاپک کے تحت ہوتا کیا ہے کہ جب لیبر کی ویج بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیپٹلسٹ جو ہے وہ لیبر سیونگ ٹیکنیکس استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی کہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی کہ مزدوروں کو مشین کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کر دیتا ہے, مزدوروں کی جگہ پہ مشین کو لے آتا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 4th سٹیج جو ہے انڈسٹریل کیپٹلزم کی سٹیج کی بات کر رہے ہیں تو جب ٹیکنالوجی آتی ہے, جب مزدوروں کی ویجز ڈیمانڈ فار لیبر بڑھنے کی وجہ سے مزدوروں کی ویجز مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں تو کیپٹلسٹ جو ہے وہ اس کا دھیان کس طرف چلا جاتا ہے؟ لیبر سیونگ ٹیکنیکس کی طرف. لیبر کو ایسی ٹیکنالوجی جو کہ لیبر کم سے کم استعمال کرے اس کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے لیبر ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کارل مارکس کے پوائنٹ آف ویوز ہیں جو آپ ریئل لائف میں بے شک آپ ذرا غور کیجئے گا, آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے کہ جو آپ کی ویج بڑھتی چلی جاتی ہے اس ویج کے بڑھنے کے پروسیس کے دوران ہی کیپٹلسٹ جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش شروع کر دے گا جو کہ لیبر سیونگ ٹیکنالوجی ہوگی. اوکے. سو بیسیکلی ان امپلائمنٹ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ لیبر سیونگ ٹیکنیکس کی طرف چایا جاتا ہے, لیبر کی جگہ پر مشین لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اکارڈنگ ٹو مارکس ایکسپلائٹیشن بائی دا اونر
finally result in revolution where all the means of production are collectively controlled. اب جب اتنی ایکسپلائٹیشن ہوتی چلی جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, ایک انقلاب آتا ہے جس کی مدد سے تمام ریسورسز کے اوپر سب کا برابر شیئر کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. سیم از دا کیس ود ایگری سیکٹر ویئر کوپریٹو فارمنگ واز سجیسٹڈ, رائٹ. مل کے اکٹھے جو سرکاری ملکیت کے فارمز ان پر آپ کام کریں اور وہ جو بھی ریٹرنز ہیں وہ سارے مزدوروں کے ہوں. ٹھیک ہے جی. مارکس آلسو ویوڈ economies of scale in both agriculture and industry as a major source of growth. He identified that in the process of growth the small peasant farms would be eliminated and that they would be employed in the industry. Okay. Now Alan Fisher and Colin Clark also presented the growth theory having 3 stages. Okay, so Karl Marx کی 5 stages کے بعد جو ہے وہ فشر اور کلارک کی 3 stages کی بات ہو رہی ہے. Clark's formulation, agriculture is dominant in the first stage. In the second stage, manufacturing grow more relative to agriculture, and in the third stage, the tertiary or the services industry grow at fast. Okay, so پہلی stage کے اوپر ایگریکلچر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. دوسری سٹیج کے اندر مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایگریکلچر سے زیادہ ہو جاتا ہے, اور تھرڈ سٹیج کے اندر جو سروسز ہیں ان کی گروتھ بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی فشر اور کلارک کے حوالے سے بات ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا, دیکھیں جیسے جیسے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, آپ ڈیولپنگ کنٹریز کی ہسٹری دیکھیں, آپ بلکہ آپ ایسا کیجئے, آپ اکنامک سروے آف پاکستان جو ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ میں بھی ہوگا اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے. ٹھیک ہے, اکنامک سروے آف پاکستان, اس میں دیکھیے گا شیئر آف ایگریکلچر انڈسٹری اینڈ سروسز ان پاکستان, رائٹ. سو یہ پچھلے 20-25 سالوں کے آپ وہ شیئرز دیکھیے گا تو تیزی کے ساتھ ایگریکلچر کا شیئر کم ہوتا چلا جا رہا ہے, انڈسٹری کا شیئر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی نسبت سروسز کا شیئر بڑھتا جا رہا ہے. یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ٹرینڈز ہیں. آپ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں گے تو ایگریکلچر کے شیئر جو ہیں جی ڈی پی میں کم ہوتے چلے جائیں گے, انڈسٹری کے اور سروسز کے شیئر بڑھتے چلے جائیں گے. یہ بالکل سیکنڈ کرتے ہیں ایلن فشر اور کولن کلارک کی سٹیجز کو, کہ پہلے ایگریکلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے فرسٹ سٹیج کے اندر, پھر آپ کا مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, اور پھر سروسز ڈومیننٹ ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو کلارک, اکنامک گروتھ از اچیوڈ بائی انکریزز ان آؤٹ پٹ پر ورکر ان اینی سیکٹر and the transfer of labor from sectors with low productivity, low output per worker to those with higher output per worker. اب کلارک کے مطابق اکنامک گروتھ کس طرح سے اچیو کی جا سکتی ہے, وہ ان کے خیال میں اگر لیبر کی آؤٹ پٹ یعنی کہ آؤٹ پٹ پر ورکر انکریز ہو رہی ہو. ٹھیک ہے جی, آؤٹ پٹ پر ورکر جو ہے انکریز ہو رہی ہو تو اکنامک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو, ایگریکلچر میں ہو, انڈسٹری میں ہو, ٹھیک ہے جی, یا وہ سروسز میں ہو. اور پھر کیا جائے, پھر یہ کیا جائے ٹرانسفر آف لیبر فرام سیکٹرز ود لو آؤٹ پٹ پر ورکر ٹو دوز ود ہائر آؤٹ پٹ پر ورکر. ایسے سیکٹرز جن میں لیبر کی آؤٹ پٹ پر ورکر کم ہے, ادھر سے ٹرانسفر کیا جائے لیبر کو اس سیکٹر کی طرف جہاں پہ پر ورکر آؤٹ پٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. وائل فشر لنک دا ٹرانزیشن فرام اسٹیج ٹو ایڈوانس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جبکہ فشر اور کلارک کی سٹیجز ایک ہی ہیں لیکن وہ ٹرانزیشن جو ہے ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کلارک کے مطابق کیا ہے, کلارک بڑی سمپل سی بات کرتے ہیں, اگر پر ورکر آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے اٹ مین اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی بھی سیکٹر میں بڑھ رہی ہے تو اس سیکٹر سے جس میں پر ورکر آؤٹ پٹ کم ہے سے بندے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے اس سیکٹر میں جس میں پر ورکر آؤٹ پٹ زیادہ ہے. اوکے, سو اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ ول ٹیک پلیس یا اکنامک گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی. فشر جو ہے اس نے لنک کیا ٹرانزیشن فار اسٹیج ٹو اچیو ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اسٹیج ٹو اسٹیج اچیومنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کی. Now, the major growth theory was developed by W. Rostow during 1950. اب سٹیجز کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ W. Rostow کی جو ہے ہم نے سٹیجز پڑھی ہیں. He identified 5 stages through which all country must pass. Okay, these stages are
traditional society, precondition to take off, drive to maturity, and high mass consumption age, right? So یہ 5 stages آپ کو روسٹو کی جو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں بھی ہوں گی. اوکے, اور یہاں پہ ہم آپ کو جو ہے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیز آر اندر اسٹیج. اب دیکھیں فشر کی 3 stages آپ نے دیکھی, اسی طرح سے کارل مارکس کی 5 stages دیکھی, اس طرح سے روسٹو کی stages 5 آپ کو بتا رہے ہیں. He stress upon capital formation and suggests that technology play an important role in emergence of leading sector. اوکے, اب اس کی میں تفصیل بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہم پہلے تھیری پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ کیپٹل فارمیشن کو وہ فوکس قرار دیتے ہیں, یعنی کہ کیپٹل فارمیشن اور ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ کور قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نئے سیکٹرز بننے میں. ٹھیک ہے, ان اسٹیج تھیری روسٹو گیو مچ مور امپورٹنس ٹو دا اسٹیجز لائک پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف اینڈ ٹیک آف. He says that takeoff is determined by the leading sector where agriculture and its exports play an important role. ٹریڈ آف ٹیک آف سٹیجز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کی بات ہو رہی ہے, لہذا ایگریکلچر وہاں پہ بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے. ایگریکلچر کی جو ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ ایکسپورٹیبلز پروڈیوس کر رہے ہیں. جب زیادہ ایکسپورٹس کریں گے آپ, آبویسلی آپ کے پاس فورن ایکسچینج ہوگا تو آپ امپورٹ کریں گے. امپورٹ جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس اور مشینری امپورٹ ہوگی. اس طرح سے کیپٹل فارمیٹ ہوگا, نئی انڈسٹریز ڈیولپ ہوں گی, جس سے جو امپلائمنٹ بڑھے گی, جس سے آپ کی نہ صرف آؤٹ پٹ بڑھے گی بلکہ امپلائمنٹ بڑھے گی, جس سے آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہوگی, جو کہ جو ہے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ, اسی کو تو بولتے ہیں نا, اٹ مینس کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. Now he is of the view that in case of so many developed countries which were once underdeveloped, agri export like grain from Canada, timber from Sweden and silk from Japan played very powerful role. تو جب یہ کنٹریز جاپان, سویڈن اور کینیڈا یہ ڈیولپنگ کنٹریز تھے تو ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں بڑی ان کی جو ہے اسپیشلائزیشن نے بڑا وائٹل رول پلے کیا. جاپان کی سلک نے جاپان کو ڈیولپ کرنے کی جو ہے کہ پروسیس کے اندر بڑا وائٹل رول پلے کیا. اسی طرح سے کینیڈین گرین جو ہے یعنی گندم کینیڈا کی, اس نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ابتدائی پروسیس کے اندر بڑا وائٹل رول پلے کیا. اسی طرح سے جو سویڈن کا ٹمبر تھا, اس کی مدد سے سویڈن نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اس سٹیج کے اندر, ٹیک آف سٹیج کے اندر بہت جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دکھائی. Now, third is Kuznets view of agriculture surplus of capital formation and economic development. اب ہم Kuznets کی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ ہم نے آپ کو بتایا کلاسیکل پوائنٹ آف ویو بتایا, سٹیجز کے حوالے سے بتایا, اور اب ہم سائمن کوزنٹ کے ویو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, کیپٹل فارمیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. اوکے, سو پروفیسر سائمن کوزنٹ از آف دا ویو دیٹ اف ایگریکلچر پروڈکشن انکریزز اٹ ول لیڈ ٹو کریٹ ایگری سرپلس. ٹھیک ہے, سچ سرپلس کنٹریبیوٹ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو 3 stages. اب بات وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے, سائمن کوزنٹ کے پوائنٹ آف ویو وہیں سے سٹارٹ ہوا جہاں سے ہم نے یہ لیکچر سٹارٹ کیا, کہ ان کے خیال میں ایگریکلچر پروڈکشن انکریز جو ہے, ایگریکلچر پروڈکشن کی انکریز جو ہے یہ ایگری سرپلس کریٹ کرے گی. پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ایگری سرپلس کریٹ ہوگا. ایگری سرپلس اس لیے کریٹ ہوگا کیونکہ لیبر کو ہم سبسسٹنس ویج دے رہے ہیں. اب یہ جو سرپلس ہے اٹ کنٹریبیوٹ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو 3 stages. First stage is after meeting its own requirement, the agri sector can transfer its surplus wheat and cotton to the other sector of the economy. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جب اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد وہ دوسرے سیکٹر کی طرف بھیج سکتے ہیں. When the agri sector sell its surplus to other sectors of the economy, the income of the farmer will increase, which they will spend on the other sector of the economy. اب اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے کہ جب ایگریکلچر سیکٹر کی انکم بڑھے گی اٹ مین ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اب ان کی ڈیمانڈ صرف ایگری سیکٹر کی پروڈکٹس کی نہیں بلکہ نان ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹس کی طرف بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے جی. جب نان ایگریکلچر پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اٹ مینس کہ اس کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہوگی. مارکیٹ ایکسپینڈ ہونے کا مطلب کیا کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی, آپ سپلائی بڑھائیں. سپلائی تبھی بڑھے گی
کہ جب وہ نئے فیکٹرز آف پروڈکشن ہائر کرے وہ سیکٹر, نئے فیکٹر آف پروڈکشن وہ ہائر کرے گا, تو نہ صرف آپٹیمل یوز آف دا فیکٹرز آف پروڈکشن ہوگا بلکہ فیکٹرز آف پروڈکشن امپلائڈ ہوں گے, جس سے ان کی انکم بڑھے گی. جب انکم بڑھے گی اٹ مین اوور آل انکم آف دا کنٹری بڑھ گئی, اور اسی کو اکنامک ڈیولپمنٹ بولتے ہیں. اوکے, ایز اف دا فارمر ارن بائی سیلنگ دیئر سرپلس ایگریکلچر گڈ دے ول اسپینڈ دیم آن نان ایگری گڈس لائک ٹیلی ویژن, ریڈیو, فریج, موٹر سائیکل, موٹر کار اینڈ ایٹسٹرا. When the demand for such good increases, the process of industrialization will increase. This will promote economic development. Okay. So basically ہم نے پروفیسر سائمن کوزنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر پروڈکشن انکریز ہونے سے ایگریکلچر سرپلس جنریٹ ہوتا ہے. ایگریکلچر سرپلس جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے, اور یہ رول انہوں نے 3 سٹیجز کے حوالے سے بتایا. پہلے سٹیج کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کا جب سرپلس ہوتا ہے تو وہ دوسرے سیکٹرز میں بیچتے ہیں. دوسرے میں جب وہ دوسرے سیکٹر میں بیچیں گے تو ان کی انکم بڑھے گی, اب ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, نہ صرف اپنی کموڈٹی یعنی فوڈ سٹف کی بلکہ نان ایگریکلچر پروڈکٹ کی. دوسری سٹیج کے اندر جب نان ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو obviously مارکیٹ ایکسپینڈ ہوگی, انہیں سپلائی زیادہ کرنے پڑے گی. سپلائی تبھی زیادہ ہو سکتی ہے جب فیکٹری آف پروڈکشن ہائر کیے جائیں. اچھا, فیکٹری آف پروڈکشن ہائر کیے جائیں, اور میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ فیکٹری آف پروڈکشن آر اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ, تو ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھ جائے گی. ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی تو اور یعنی کہ ڈیمانڈ بڑھے گی. ٹھیک ہے, ایگریکلچر اور نان ایگریکلچر کی حوالے سے. ٹھیک ہے جی. سو ناؤ تھرڈ سٹیج کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایگری سیکٹر could export the surplus goods. In this way the foreign exchange could be earned. اوکے, اب 3 سٹیجز میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک سٹیج یہ کہ ایگریکلچر کا سرپلس جنریٹ ہوگا, اس کو دوسرے سیکٹر میں بیچے گا. دوسرے میں جب وہ بیچے گا, ٹھیک ہے جی, دوسرے سیکٹرز میں جائے گا, جب وہ سرپلس جائے گا تو لوگوں کی ایگریکلچر سیکٹر والوں کی انکم بڑھے گی, جس سے ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, جس سے نان ایگریکلچر آؤٹ پٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی, جس کی وجہ سے نان ایگریکلچر سیکٹر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. تھرڈ سٹیج میں وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر سرپلس از دیٹ مچ دیٹ دے کین ناٹ اونلی یوز ود ان دا کنٹری بٹ دا ریسٹ دے ایکسپورٹس. رائٹ, جب وہ باقی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر سرپلس ایکسپورٹ کرتا ہے تو فورن ایکسچینج ارن ہوتا ہے. فورن ایکسچینج ارن ہوگا, اٹ مین کنٹری کین امپورٹ الاٹ. امپورٹ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ مشینری اور پیٹرولیم پروڈکٹس ہے, اس قسم کی چیزیں امپورٹ کریں گے, ٹیکنالوجی امپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو فورن ایکسچینج could be used to finance the country's import by importing machinery from foreign countries. The process of industrialization can be initiated. جب مشینری آئے گی, انسٹال ہوگی, تو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا. In other words, the export-led growth be started with agricultural growth, which may finally take to country to adopt import-led growth strategy. Thus, the economic growth may attain by following export promotion and import substitution strategies. If a country production is increased, a country may attain self-sufficiency. This will lead the dependency on agriculture import will decrease, leading to safe foreign exchange, which could be employed for the industrialization. تو یہ میں نے 3 سٹیجز آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر 1-2 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں, ایکسپورٹ پروموشن اور امپورٹ سبسٹیوشن اسٹریٹجیز. یہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے جا کے آپ کو انڈسٹریل حوالے سے بتائیں گے, لیکن ایک ہلکا سا آپ کو آئیڈیا دے دیں. ایکسپورٹ پروموشن یہ ہوتا ہے کہ یو جسٹ فوکس آن دا ایکسپورٹیبلز. ایک کنٹری ہے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے, جس میں اسپیشلائز ہے, اس کو اسی پر فوکس کرنا چاہیے اور اسی کی پروڈکشن زیادہ کرنی چاہیے اور ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے. دیٹس اٹ, رائٹ. اور اگنور دا امپورٹس, رائٹ. سو آپ اتنا فورن ایکسچینج ارن کر لیں گے کہ آپ چیزوں کو امپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ امپورٹ سبسٹیوشن اسٹریٹجی. وہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ گوڈز اینڈ سروسز جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کو انڈسٹری اپنے ملک کے اندر لگائیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ سیلف سفیشینسی کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تفصیلاً ہم ان اسٹریٹجیز کی پروس اینڈ کونز بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی تفصیلات بعد میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ناؤ اب ہم اس کی لمیٹیشنز کے حوالے سے بات کریں گے. پروفیسر جان ملر اینڈ پروفیسر جوہنسن ہیز presented following limitations whereby the agri surplus cannot play an encouraging role in economic development. اب دیکھیں, ہم نے آپ کو سائمن کوزنٹ کے ویو سے, روسٹو کے ویو سے, پوائنٹ آف ویو سے, ان کی سٹیجز کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے فشر کے سٹیجز کے پوائنٹ آف ویو سے, کارل مارکس کے سٹیجز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ ایگریکلچر سرپلس پلیز ویری وائٹل رول. اسپیشلی کوزنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 سٹیجز کے اوپر بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے. لیکن پروفیسر جان ملر اور جوہنسن جو ہیں, جانسٹن
ये जो है इस आइडिया के खिलाफ थे. तो फर्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट साइमन कुजनेट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट when the process of development in a country starts, the structural change in the economy will take place, leading to reduce the share of agriculture sector and increase the share of industrial GNP. So such situation, if agriculture sector does not grow, the industrial development will be affected, as we saw in the Lewis model that the growth of modern sector depend upon the growth of traditional sectors. Okay. Another argument is, in case of underdeveloped countries, population increase rapidly, which lead to increase in demand for food. As a result, there are reduced possibilities of having agriculture surplus in developing countries. Rather, they have to import the food. Third argument था कि the income elasticity of the demand for the food is very high in case of developing countries. As a result, the people spend a major share of the income on agriculture good, hence the change in agriculture exports are not very bright. Okay. Fourth argument is, in case of underdeveloped countries, mostly those industries are set up which requires the domestic inputs. This will also decrease the chance of agriculture surplus for exports. The reduced foreign exchange earning will not be able to finance growth. Okay. In case of Japan and UK, the savings of landlords shifted from agriculture sector to non-agriculture sector, but in the countries like Pakistan and India, such did not happen. Here, when the income of the farmer increases, they purchases land, paid old debts, or use them to celebrate ceremonies. Okay, मेले ठेले शादियों की तरफ तवज्जो करते हैं. जबकि जिन कंट्रीज़ की हम एग्जांपल दे रहे थे, यूके की और कनाडा की और उन हवाले से, तो बुनियादी तौर पे वो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरिस्ट जो है, एग्री सरप्लस इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. So these are the limitations of the point of view. Now the second point of view was the surplus labor as a source of capital formation and economic development. So एग्रीकल्चर सरप्लस एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने तफसीलन किया, और उसके ऊपर हमने डिफरेंट आर्गूमेंट्स भी आपको बताए कि जो उसके अगेंस्ट है. अब हम सरप्लस लेबर एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे. इन दिस कनेक्शन वी शिल स्टडी नाक्सिस मॉडल, ड्यूल इकोनॉमी मॉडल लाइक सोशल ड्यूलिज्म, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, ल्यूइस मॉडल, फायरेनस मॉडल. ये सारे जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा आपको बहुत आसानी से मालूम होगा कि उन्होंने किस तरह से ये कहा कि सरप्लस लेबर एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, सो now we'll start with Nax's model. According to Nax, the developing countries are entrapped into the vicious circle of poverty, which is reflected in the low income, low saving, low purchasing power, low investment, low capital formation, low productivity, and again low income, etc. अब विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी तो आपको याद होगा, तो ये नाक्से ने पेश किया था, इसलिए इसे नाक्से मॉडल कहते हैं. यानी कि इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, तो इनकम कम हो जाएगी. या डिमांड साइड से देखें, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, मार्केट शेयरिंग हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और इनकम कम हो जाएगी. ठीक है जी. तो ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर जो है डेवलपिंग कंट्रीज फंसे हुए होते हैं, और दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नाक्सिस, जो विशेष सर्कल ऑफ द पॉवर्टी के हेडिंग के तहत हम पढ़ चुके हैं. As a result of this vicious circle of poverty, the developing countries remain backward. Therefore, need to break such vicious circle of poverty and misery could be put to an end. अब ये गुर्बत का मनहूस चक्कर टूटेगा तो ये मिजरी खत्म होगी. In this connection, Professor Naxse writes that underdeveloped countries, there exists disguised unemployment on the supply side, and which is 20 to 30% of the total agriculture manpower. This unemployment can be used for the capital formation. He says that the parents who used to feed such unemployed would go to the feed them. Okay, when such unemployed are put into different projects, the process of capital formation and development will start. Thus, the disguised unemployment of agriculture sector can be used for capital formation and economic development. This is the point of view of the Professor Naxse, which we have explained already. अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है वो लेक्चर कौन सा था, लेकिन ये हमने लेक्चर 9-10 के बाद हमने जब थ्योरी शुरू की थी, तो ये पहली थ्योरी हमने नाक्से के मॉडल की पढ़ी थी. अगर आपको यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही तो गो बैक टू योर कंटेंट्स एंड यू कैन सी कि कौन सा ये लेक्चर था जिसके अंदर हमने विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तफसीलन पढ़ा था. बात बड़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सादा है.
ڈسکائز انمپلائڈ لوگ، ان امپلائمنٹ لوگ جو 20 سے 30% ہوتے ہیں، ان کو ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف موو کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جب وہ جائیں گے تو کیپٹل فارمیٹ ہوگا اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہو جائے گا اور وچیس سرکل آف پاورٹی ٹوٹ جائے گا. Now, limitation of the model, according to Naqshbandi, the process of development can be initiated by utilizing the disguised unemployed. But the critics are of the view that these unemployed could meet the process of development partially, as development requires other factors also. کوئی یہ لیبر ہی تو واحد فیکٹر ایسا نہیں ہے کہ دوسری انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے the only factor is labor. So اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، دوسرے سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کو اس ماڈل کے اندر ناکسے نے جو ہے وہ اگنور کر دیا. سیکنڈ لمیٹیشن آف دا ماڈل از ناکسے ڈڈ ناٹ مینشن اباؤٹ دا مشینری اینڈ را مٹیریل ٹو یوٹیلائز دا unemployed. Again, if once the unemployed get the job, why their parents would go on supporting them? یہ بڑا important point آپ اسے غور کیجیے گا. According to Naqshbandi, the peasants of the Pakistan and India have plenty of time, but it is not so. Rather, they go to indulging in construction of their houses, canal banks, local roads, cutting the trees. Therefore, it is difficult to withdraw them from the lands. یہ ایک important point ہے کہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جیسے پاکستان کے اندر وہ جو لوگ ڈسکائز انمپلائڈ ہیں وہ اور بہت سارے کام کرتے ہیں، لوکل مزدوری کرتے ہیں، گھر کسی کا بن رہا ہو وہاں پہ اپنا گھر بن رہا ہو، سڑک بن رہی ہو وہاں پہ مزدوریاں کر لیتے ہیں، درخت کاٹنے میں یہ سارے مزدوریاں وہ کرتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ سیکٹر چھوڑ کے چلے جائیں. اوکے ناؤ تو دس واز دا ویری فرسٹ نقصز پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے، جو یہ کہتے تھے ایگریکلچر کے جو لیبر سرپلس ہے وہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے. پہلے ہم کیا پڑھا ہم نے، جو ایگری سرپلس ہے وہ کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے. اب ہم کیا پڑھے ہیں، جو سرپلس لیبر ہے وہ ایگریکلچر کا وہ کس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں رول پلے کرتا ہے. سو پہلے ہم نے آپ کو کیا بتایا، وچیس سرکل آف پاورٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، ناکسے کا جو ماڈل تھا. اب ہم ڈیول اکانومی ماڈل بتاتے ہیں، وہ ہم آپ کو بڑی تفصیلاً پڑھا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ سوشیولوجیکل ڈیولزم، انکلیو ڈیولزم، لیبر سرپلس اینڈ ڈیول ماڈلز. ٹھیک ہے جی. سوشیولوجیکل ڈیولزم جسٹ ایک ہلکا سا آئیڈیا آپ کو دینے تفصیلاً ہم نے بوئک کا آپ کو یاد ہے ماڈل پڑھا تھا. The model was presented by Boeck to explain why Dutch colonial period failed to induce economic development in Indonesia. He says that economic activity in the West and the counterpart in the East is motivated by economic need, but the economic activity in the East is motivated by the social need. ٹھیک ہے جی. اور thus he means to say that unless they introduce the new idea, new institution and new technology into eastern societies, تو economic جب تک ایسا نہیں ہوگا economic development نہیں ہوگی. Hence social dualism provide a rationale for emphasizing industrial development and ignoring agriculture. Okay, so یہ sociological dualism جو ہم نے بوئک کے ہیڈنگ کے تحت تھیری کے اندر پڑھا تھا، ایگزیکٹلی ہم نے وہ سمرائز کر کے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیول اکانومی ماڈلز کیا کہتے ہیں. Now ٹیکنیکل ڈیولزم یا انکلیو ڈیولزم جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دس واز ڈیولپ بائی دا ہگنز رائٹ اینڈ منٹ. دے ٹرائی ٹو ایکسپلین وائی ڈیولپ کنٹریز اسمال enclaves of modern society remain surrounded by the sea of the traditional society. چھوٹی ماڈرن سوسائٹی اس کی گرد ٹریڈیشنل سوسائٹی کے سمندر آباد ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ماڈرن سوسائٹی اور ٹریڈیشنل سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں. دے ٹرائی ٹو ایکسپلین وائی ان ڈیولپنگ کنٹریز اسمال انکلیوز آف دا ماڈرن سوسائٹی ریمین سراؤنڈیڈ بائی دا ٹریڈیشنل سوسائٹی. دیز ڈیولپڈ enclaves are oriented toward extraction of primary commodities in mining and on plantation and exportation of these commodities to the developed countries. The modern sector import labor saving technology from abroad. There is a little development of the traditional sector, only exploitation of its resources. The implication of this theory is that unless the developed countries explicitly focus their development effort on the traditional sector, broad-based development will not occur. This necessitates the development of agriculture and industrial sector. Okay, so agriculture and industry sector دونوں کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. ٹیکنالوجی کا جو ایک انکلیوز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور ریسٹ آف دا کنٹری کے اندر ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا گیپ ہے جس کو برج کرنا ضروری ہے. تو دونوں سیکٹر جو انڈسٹریل ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن جو ہے وہ اس ٹیکنالوجیکل ڈیولزم
So in other word we can say کہ یہ surplus agriculture labor surplus جو ہے یہ economic development کے اندر تب تک یہ vital role play نہیں کر سکتی جب تک آپ یہ ڈیولزم ختم نہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیبر سرپلس ڈیول اکانومی ماڈل جس کے اندر لیوس ماڈل اور فائرنس ماڈل ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں کہ کس طرح سے جو سرپلس لیبر ہے ایگریکلچر سیکٹر کی وہ انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کرتی ہے. یہ لیوس ماڈل نے کہا تھا جس میں لمیٹڈ سپلائی آف لیبر کی ہم نے بات کی تھی. اور دوسرا جو فائرنس ماڈل کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا 3 سٹیجز کہ پہلی سٹیج کے اوپر وہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں جن کی مارجنل پروڈکٹیوٹی 0 ہے وہ اس طرف آئیں گے. پھر وہ جو مارجنل پروڈکٹیوٹی تو پازیٹیو ہو جائے گی لیکن وہ ایک خاص وے سے کم ہوگی, وہ لوگ آئیں گے دوسری سٹیج میں. اور تیسری سٹیج میں وہ لیبر آئے گی جو جب یہ دونوں سیکٹر آپس میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور دونوں طرف ویجز بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو 3 سٹیجز بتائیں دی فائرنس نے. اسی طرح سے لیوس ماڈل ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں اس لیے ہم یہاں پر اس کو تفصیلاً نہیں بتا رہے. سو ٹیکنالوجیکل ڈیولزم جس میں آپ نے لیوس ماڈل, فائرنس ماڈل, یہ سرپلس لیبر اینڈ ڈیول اکانومی جو ہے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں آپ کو اس بات کی طرف ہم ماضی کرتے ہیں کہ کس طرح سے سرپلس لیبر اکنامک ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ تیز کر سکتی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کا پروسیس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. یہی بات آرتھر لیوس نے کہی تھی انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر کے تحت. یہی بات جو ہے فائرنس نے کہی تھی. اور اگر یہی بات جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل اور سوشل ڈیولزم کے ہیڈنگ کے تحت بھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں. اوکے. Now agriculture tax as a source of capital formation and economic development. In Japan since the last 3 decades, 19th century, this has been the practice to agriculture sector. According to Professor Okawa, the land tax in Japan gives rise to 74% to 86% of the government revenues. It means that underdeveloped countries there are lands and plenty of natural resources which can yield revenue if they are taxed. Such tax may consist of agriculture income tax, land tax and agriculture export tax. Regarding agri taxes, it is said that it must also pay the tax on the other sector pay. Okay. Moreover, along with increase in demand for food, their prices are increased, leading to increase in the income of the former landlord and feudals. Again, government are also spending a lot of developed agri sector, hence the farmer must pay something in return. So agriculture tax as a source of capital formation کے حوالے سے بات کر رہی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے ایگریکلچر ٹیکس لگائے گی. تو جیسے کہ جاپان کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ ریونیو 74% to 86% ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی, ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانے سے. اسی طرح سے دوسرے ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہمارے یہاں ایگریکلچر ٹیکس کا بالکل رواج نہیں ہے. تو اس سے نہ صرف گورنمنٹ کے جو ہے وہ ریونیوز بڑھ جائیں گے بلکہ اس سے جو ہے وہ ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہوگا. گورنمنٹ ری انویسٹ کر سکتی ہے, سبسیڈائز کر سکتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ لینڈ لارڈ فارمر کی انکم بڑھے گی کیونکہ پرائسز آف دا ایگریکلچر پروڈکٹس بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اوکے. ناؤ limitation of the model. Practically it has been observed that agriculture sector in underdeveloped countries is furnished with uncertainty. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر چونکہ ایگریکلچر سیکٹر انسرٹینٹی کا شکار ہوتا ہے. انسرٹینٹی دیکھیں بارش کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, پیسٹیسائڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. بیکاز آف سبسسٹنس فارمنگ, augmentation and subdivision of holdings are existence of the natural climate, the government of the developing countries avoid agri tax. پاسبل ہی نہیں ہے ایگریکلچر ٹیکس کیونکہ آپ کو ایک یارڈ سٹک نہیں رکھ سکتے. کسی مہینے کسی سال اچھی فصل ہوتی ہے, کسی سال اچھی فصل نہیں ہوتی. جس سال بارشیں صحیح وقت پہ ہوں اچھی فصل ہو جائے گی, جس سال جو ہے وہ سنیوں کا حملہ نہ ہو جس سال اچھی فصل ہو جائے گی, اور جس سال سنیوں کا حملہ ہو جائے یا فلڈز آ جائیں فصل اچھی نہیں ہوگی. تو پھر کس طرح سے ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ فکس کیا جائے, یہ اس کی ماڈل کی خامی ہے. The direct tax whether imposed on land or produce are reluctant to pay the farmers. The direct tax imposed on the farmer have been furnished with exploitation. The farmer think that the tax imposed on them means the feeding of soldiers and the administration by the farmer while they will not get anything in return. Okay, it is said that the taxing the agriculture sector will result in losing the attraction in agriculture سے. اگر ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کر دیا جائے تو ایگریکلچر کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایز اے ریزلٹ the resources will shift to the other sector of the economy. In this way there will be food shortage in these countries. ٹھیک ہے, ٹیکس لگائیں گے, پروفٹس کم ہوں گے,
ایگریکلچرسٹ اگلے سال فصل نہیں لگائے گا, اپنے ریسورسز کو اور طرف شفٹ کر دے گا, جس کی وجہ سے فوڈ شارٹیج ہو جائے گی. فوڈ شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے امپورٹ کرنے کی پڑے گی فوڈ. امپورٹ کرنے کے لیے فورن ایکسچینج ضرورت ہے. فورن ایکسچینج جو کہ ہم نے کیپٹل فارمیشن کے لیے یعنی کہ آپ کی ٹیکنالوجی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے رکھا ہوا تھا, وہ ہم فوڈ کے اوپر لگا دیں گے. اس طرح سے ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا. اوکے, اف دا ٹیکس از امپوزڈ آن ایگریکلچر export, there exists the chance of cultivation of non-export good instead of exporting goods. As a result, a country may lose foreign exchange, which is generally short in the underdeveloped countries. Consequently, neither tax nor foreign exchange could be earned. Okay, so next is the prerequisites of any government to be in office in underdeveloped countries is its support by the farmers, landlords and feudals. Therefore, in the weak democratic societies, the government tried to avoid agriculture tax. This is the reason the agriculture taxation has been successful only in developed countries. لیکن بات بڑی سمپل سی ہے, چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ ایگری بیسڈ اکانومی ہوتی ہے. چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک کریکٹرسٹک یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ لینڈ لارڈز ہوتے ہیں. چونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لینڈ کا پراپر استعمال بھی نہیں کرتے اور وہاں سے پولیٹیکل پاور جنریٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل پاور کی اس پولیٹیکل پاور جو وہاں سے جنریٹ کی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں. اب انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ایگری بیسڈ کنٹریز ہیں جہاں پر لینڈ لارڈز جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے ایگریکلچر کی ریفارمز, ایگریکلچر کا ٹیکس یا اس قسم کی چیز انٹروڈیوس کرائیں گے. اوکے, ایگریکلچر ٹیکس اگینسٹ دا کینن آف اکانومی. اٹ از آلسو لیسٹ پریکٹیکل فار دا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو بیکاز ہیوی ایکسپینڈیچر ول ہیو ٹو بی میڈ ٹو raise such taxes. Again, there exists a lot of difficulties to make estimate regarding production of crop, value of crop and agriculture income. So these were the limitation of the model which we have already discussed, right? So آج کے لیکچر کے اندر آپ کو بڑی سادہ سے ہم نے چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر ایگریکلچر کا رول کیا ہے. اس میں ہم نے 2 پوائنٹ آف ویوز بتائے. ایک پوائنٹ آف ویو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ایگریکلچر سرپلس جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی گروتھ, اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ لاتا ہے. اور دوسرا ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے سرپلس لیبر پلیز اے رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. اوکے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر تک آپ اس کو ریوائز کر لیجئے گا, اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.